الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی جو مثال ہے ہماری صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال. ٹھیک ہے، اور اس کا ہم ریفرنس میں دیکھیں جو آیت ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایود احدکم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها عصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننھے ننھے یعنی کمزور سے بچے ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. سبحان اللہ. پھر سے صدقہ کرنے کے تعلق سے اب یہ چوتھی مثال دی جا رہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں جو ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد ہی جو نیکسٹ ہم کو ملتا ہے قرآن میں، اس میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے خرچ کرنے کے تعلق سے بتا رہا ہے. پہلے تو انفاق فی سبیل اللہ پر موٹیویٹ کیا گیا کہ خرچ کرو اللہ کے لیے، پھر خرچ کرنے کے بعد ضائع نہیں کرو. پھر اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے دیکھو اپنے مثالوں یعنی اپنے اعمال کو اس طرح ضائع نہیں کرو. تو یہ مثال کس کی ہے؟ صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال. تو اب خرچ کرنے کے تعلق سے ہم یہ چوتھی مثال پڑھیں گے اور یہ آخری مثال ہے سورۃ البقرہ میں جو بتائی گئی ہے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ دیکھے کسی کا ایسا باغ ہو اور اس کا باغ کا اتنا بھیانک انجام ہو. کیسا ہے یہ باغ؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بھی بہہ رہی ہو اور ہر قسم کے پھل بھی موجود ہو، پھر اس شخص کو بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے کمزور بچے ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے. ٹھیک ہے، بات کیا ہے کہ باغ کو بگولا لگ جائے. بگولا کہتے ہیں آندھی، سمجھیں اس کو، آندھی میں اور اس میں آگ بھی ہو. ٹھیک ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹورنیڈو کہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے دیکھا ہوگا کبھی کوئی نیٹ پر جا کر دیکھے ہوں گے کبھی کیسا چلتا ہے ٹورنیڈو جو آتا ہے، کس طرح سے زمین سے اٹھتا ہے اور یہ کس طرح سے رول ہوتے ہوئے آسمان کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے لپیٹے میں، اس کے گھیرے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ٹورنیڈو. اب سوچیں یہ ٹورنیڈو اس میں پھر آگ بھی ہو تو کچھ بھی پھر کیا حال ہوگا. تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں پسند کرے گا، کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ ایسا بھیانک انجام ہو. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ باغ اللہ تعالیٰ کیسا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھیں ایک باغ ایسا ہے جس میں کھجور اور انگور ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کا ذکر کرتا ہے تو اس کی اس میں سمجھ میں آتا ہے ہم کو کہ اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں. اب جیسے کھجور اور انگور ہے تو کھجور اور انگور کے باغات کا ذکر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف میں بھی باغ والوں کے قصے میں ہم کو ملتا ہے، باغ والے کے قصے میں انفیکٹ.
تو کس طرح اس کے پاس کھجور اور انگور کا باغ تھا. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، ایسی مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں کسی کا باغ ہے کھجوروں اور انگور کا. کھجور کے تعلق سے یہ آتا ہے، یہ کمپلیٹ غذا ہے. اور آپ کو پتا ہے، اگر آپ اس پر کھجور کے فیکٹس کے بارے میں، ڈیٹس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہم کو سائنٹیفک فیکٹس پتہ چلتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھے، کھجور اور انار فروٹس میں. تو آپ دیکھیں یہ کھجور ایک ایک حصے اس کا استعمال ہو جاتا ہے، یعنی کمپلیٹ غذائیت کے اعتبار سے بہت بہترین پھل ہے. اور اسی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور. اجوا کھجور کوئی شخص اگر نہار منہ کھائے، یعنی ایمٹی ماؤتھ مارننگ ارلی مارننگ میں کھائے آڈ نمبرز میں، تو اس سے جو ہے نا ہر قسم کے جادو اور زہر سے اس سے شفا ملتی ہے. تو یہ کھجور کے یہ بینیفٹس ہیں، جس میں اسپیشلی اجوا کھجور کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ہم کو معلوم ہے کھجوروں میں بھی کتنے ورائٹیز ہیں، جس میں سے ٹاپ میں اجوا کھجور آتا ہے. اجوا کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی بتایا ہے کہ جو کوئی نہار منہ کھائے گا تو وہ ہر قسم کے جادو سے اور زہر سے محفوظ رہے گا، یعنی ٹاکسکس پورے ختم ہو جائیں گے. تو یہ کھجور کے بینیفٹس ہے. تو کھجور استعمال کرنا چاہیے. ہم کھجور کھانے میں پیچھے ہوتے ہیں، مگر چاہیے. آپ دیکھیں کبھی آپ کو بھوک لگتی ہے تب آپ 2-3 کھجور کھا کر دیکھیں کیسی انرجی آتی ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک حصہ جو ہے نا، ایک ایک حصہ ہمارے جسم میں ایبزارب ہوتا ہے. یہ پورے کھجور ہم جب جاتے ہیں اس کا کوئی بھی حصہ ویسٹ نہیں ہوتا. جو کھاتے ہیں ہم کھجور، وہ ہر چیز ہمارے کھجور میں بہت فائدے ہیں. کھجور ہم کو یوز کرنا چاہیے، اپنی ڈیلی روٹین میں بھی کھانا چاہیے. اس سے بہت زیادہ انرجی ملتی ہے. اور اسی طرح انگور میں بہت زیادہ گلوکوز ہوتا ہے، اور پھر یہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کھجور کا باغ اور انگور کا باغ. اب کسی کوئی شخص ہے جس کے یہاں جو ہے نا کھجور کا بھی باغ ہے اور انگور کا بھی باغ ہے، اور اس میں مختلف اور دوسرے میوے بھی ہے، اور پلس اریگیشن کے لیے نہریں بھی ہیں نیچے سے جو ہے نا، یعنی اریگیشن کا پورا سامان کا بھی ہر قسم کی سہولت بھی وہاں پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ باغ ہے دور سے پانی کھینچ کے لے کر آنا پڑ رہا، یا کسی سے مانگ کر لے کر آنا پڑ رہا، اور کوئی کہیں سے آ رہا ہے پانی اور وہ باڑ لگا دے، یا وہ کوئی آڑ لگا کر کبھی بھی روک دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں. ہر طرح سے سہولت والا باغ ہے یہ. اور پھر ہوگا کیا، اچانک سے جو یہ باغ کا اونر ہے، اب پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ باغ گارڈننگ کرنا، باغ کو جو ہے نا دیکھ بھال کرنا، باغ کو لگانا کتنی محنت کا کام ہے. محنت کا کام ہے بھائی، آسانی سے ہوتا ہے کیا؟ ایک ایسا باغ بننے کے لیے کتنی محنت کیا ہوگا وہ شخص. تو وہ کھجور اور انگور اتنے بینیفیشل والی چیز ہے، اور اتنا زیادہ کوانٹٹی میں. اور کھجور اور انگور جو ہے نا، یہ بھی دیکھیں آپ، کھجور اور انگور یہ دونوں بینیفیشل فروٹس ہے. بہت زیادہ اس میں بہترین غذا میں اس کا شمار ہوتا ہے. ویسے تو تمام پھل ہے، ویسے کھجور اور جو ہے نا انگور میں زیادہ بینیفیشل ہے، بہترین پھلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی پورے پھلوں میں افضل ہوتا ہے یہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مینگو کا بھی ذکر کر سکتا تھا، کہ کوئی اور چیز کا بھی. اب اگر آپ دیکھیں عربوں میں یہ دونوں پھل عام ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ دونوں پھل عربوں کو پتہ ہے، اور قرآن انہیں کے پاس اتر رہی ہے. خاص ان کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم میں سے کسی ایک کے پاس کھجور اور انگوروں کا باغ ہو. اور بات کیا ہے، کھجوروں اور انگوروں میں بھی بنچ میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک پھل نکلتا ہے جیسے آم کا ہے، انار کا ہے، ایک ایک پھل لگتا ہے. یہاں پر بنچز میں، کلوز میں لگتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے کھجور جو ہے نا کس طرح گچھے لگتے ہیں اس کے. اللہ اکبر، یعنی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے، اور اریگیشن کی ہر قسم کی سہولت ہے. پھر اچانک سے کیا ہو کہ وہ شخص جو اونر ہے، جو مالک ہے، وہ بوڑھا ہو جائے.
ٹھیک ہے، بڑھاپا آ جائے یعنی وہ کمزور ہو جائے، اور پھر اس کی اولاد جو ہے وہ بھی کمزور ہو، یعنی اولاد آئدر چھوٹی ہو، بالکل چھوٹی ہو، یا پھر ننے ننے بچے آپ سمجھے کمزور عمر کم سین عمر والے ہو، یا پھر کمزور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اولاد ہو تو صحیح یا پھر ڈسیبل ہو، یعنی وہ چیز اس چیز کی دیکھ بھال کر نہیں سکتے ہوں گے، اتنی طاقت نہیں ہے، یا پھر ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس باغ کو کیسے ہینڈل کرنا، بزنس وغیرہ کے کوئی چیزیں کہ ان کو معلومات ہی نہیں ہے، اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو اب ایسا شخص جو بوڑھا بھی ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا، اور اس کے بچے بھی کمزور ہو گئے، اور پھر کیا ہو، اچانک سے بگولا آ جائے، بگولا کہتے ہیں آندھی کو، اور ایسا بگولا جس میں آنکھ بھی ہو، ٹھیک ہے، فائر بھی ہو، ٹورنیڈو آپ دیکھے ہوں گے، اس کو جو آندھی ایسی ہو کہ پورا باغ جلا کر ختم کر دے، اللہ اکبر، یعنی مصیبت، پہلے تو مصیبت بڑھاپے کی مصیبت، پھر اولاد بھی ایسی ہے جو کام نہیں آ سکتی، بالکل کمزور ہے، وہ ایک مصیبت، اب یہ تیسری مصیبت کے باغ جو ہے نا کمپلیٹلی جل کر رہ گیا، اچانک سے بگولا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم اس میں تدبر کرو، پونڈر کرو۔ اب آپ دیکھیں تو یہی مثال ہے ریاکاری کرنے والے کی، ریاکاری سے خرچ کرنے والا، اب وہ کس طرح سے ضائع کر دیتا ہے، ایذا دے کر بھی، ریاکاری دے کر بھی، احسان جتا کر بھی، یہ سب اعمال انسان کے کیسا ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ مثال بتا رہا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر پوری عمر لگا کر ایک باغ تیار کرا، ٹھیک ہے، نیکیاں بہت سارے کمایا، اور وہ سوچ رہا ہے کہ بس مرنے کا دیر ہے، میں تو بہت محنت کرا، میں نیکیاں کمایا، اور پھر جب وہ اس کی آنکھ بند ہوئی، اس کو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ریاکاری کی وجہ سے، لوگوں کو اذیت دے کر، احسان جتا کر اس کے پورے نیکیاں برباد ہو گئے، اور پھر اب لوٹنے کی، واپس جانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے باغ والے کے پاس اب عمر بھی نہیں ہے کہ پھر سے وہ باغ کو لگا کے کھڑا کر کے، نہ جوانی ہے کہ دوبارہ سے اس باغ کو پھر کھڑا کیا جائے، نہ اولاد ہی اس کے کچھ کام آ سک رہے، اولاد بھی کمزور ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ریاکاری، یہ یہاں پر ذکر ہے کہ ریاکاری اس طرح اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے، صرف اس کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، کہ ایک تو عمر بھی نہیں رہتی اس کی، دوبارہ سے پھر سے اس طرح سے اتنے نیکیاں کمانے کی پھر وہ نہیں رہتی، نہ اس کی اولاد بھی اس کے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ انسان کو اتنا بڑا نقصان، تباہی ہی تباہی ہو گئی، کوئی اس میں خیر باقی ہی نہیں رہا، پتے، پھل، ٹہنیاں سب کچھ جل گیا ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں بچا، نہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بچی، نہ بڑی سے بڑی نیکی بچی، پورا زیرو ہو گیا، نل اینڈ وائڈ۔ اب آپ دیکھیں مصیبت پر مصیبت، کیسی مصیبت، کون سی مصیبت کا ذکر ہے یہاں پر، بڑھاپا، اولاد کی کمزوری، پھر سبحان اللہ پھر سے دوبارہ باغ نہیں آیا، اور نہیں کھڑا کر سکتے، بگولا نے پورا پتے، پھل، ٹہنیاں سب کچھ جل گیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا، سب ختم ہو کر رہ گیا۔ ابتدا میں کیا معاملہ تھا کہ پھل تھا، وافر پانی تھا، خوبصورت باغ تھا، اور باغ میں اتنے زبردست پیڑ تھے، اتنے زبردست پھلوں کا انتظام تھا، کوئی اریگیشن کی کوئی مشکل نہیں تھی، ہر قسم کی سہولت موجود تھی، انتہا میں کیا، راکھ ہی راکھ ہو گیا، سب ختم ہو کے رہ گیا۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال اسی طرح ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، راکھ ہو کر ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیتیں، مثالیں، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ اتنے اعمال کرتے ہیں ہم، نیکیوں میں اتنے آگے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں چلو یہ کر لیے، یہ کرے، آگے چل کے ہم کو جنت ملے گی، اللہ نہ کرے اس میں نفاق آ جائے، اللہ نہ کرے ریاکاری والا معاملہ ہو جائے، تو سب ختم ہو کے رہ جاتا، راکھ، کچھ بھی نہیں بچتا، بس انسان ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتا ہے، نہ اس کی اولاد ہی اس کے کام آ سکتی۔ اتنی زبردست طور پر مثال، اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بار بار عمل کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، ہم نیک عمل ہم کتنے کرتے ہیں،
کتنا ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوشش میں اگر ریاکاری آ جائے، دیکھیں لوگ مجھے بولے کہ یہ تو بڑے ہی نیک ہے بھائی، کتنا ان کے پاس علم ہے، کتنا یہ علم سے کام کر رہے ہیں، یہ تو مدرسہ کھول دیے، یہ تو ہے نا علم پہنچاتے جا رہے ہیں، اتنے کلاسز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اتنے نیکی کے اعمال کرتے ہیں، روزے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور پھر فائنلی بچتا کچھ نہیں ریاکاری کی وجہ سے، یا کسی کو ایذا دے کر، کسی غریب کو ستایا ہوگا، دے کر احسان جتایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تو کیا بچے گا؟ تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے جو بہت ہی ڈرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس جس کو کہتے ہیں بالکل جو ہے نا کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہو، یعنی بالکل فقیر قسم کا آدمی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نیکیاں لے کر آئے، پہاڑ جیسے روزے، صدقات، زکوٰۃ، ہر چیز کا عمل لایا ہو، مگر ریاکاری ہوگی، لوگوں کو تکلیف دیا ہوگا، اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچائی ہوگی، احسان جتایا ہوگا، تو سب ہبا منبثہ ہو جائے گا، یعنی راکھ، مٹی، دھول، کچھ بھی نہیں بچے گا، نل اینڈ وائڈ، زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن مفلس شخص ہوگا، یہ سب سے بڑا مفلس ہے، امت کا سب سے بڑا مفلس شخص ہے، وہ سمجھ رہا ہے نمازیں، زکوٰۃ یا یہ بھی کر رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو تکلیف، زبان سے تکلیف، رشتے ناطے کاٹنے والا ہوگا، ریاکاری کرنے والا ہوگا، تو کیا بچے گا پھر اس کے پاس؟ ہم میں سے سب کے پاس نیک عمل کرنے کی توفیق ہے ہم کو، الحمدللہ اللہ ہم کو آگے بڑھائے، مگر نیکیاں کرنا بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، بتائیں نہیں، جتائیں نہیں، جتانے والے سے میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں بات کرے گا احسان جتانے والے کو، میں تو فلاں 10 سال پہلے میں نے یہ کیا تھا، 5 سال پہلے تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، اب تم بڑے ہو گئے تو یہ کر رہے ہو میرے ساتھ، اور پھر احسان جتانا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ اب کتنی بہترین مثال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، سوچے نا وہ کتنا باغ چھوٹی، یہ چھوٹے باغ کا ذکر نہیں ہو رہا، ایک بڑا باغ ہے، اس میں کھجوروں کا بھی ہے، کیسے درختے ہوں گے، کیسے پھل لگتے ہوں گے اس کو، اور پھر انگور بھی ہے، دونوں اتنے بینیفیشل فروٹس، کتنی کمائی کر کے دیتا ہوگا وہ شخص، لگایا ہوگا، اور اریگیشن کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوگا کہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، کوئی زیادہ اس کو پرابلم نہیں ہوتا ہوگا کہ پانی لانا دور سے جو ہے نا ویل سے، کنویں سے پانی لانے کا انتظام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا، یعنی ہر قسم کی سہولت تھی، اور وہ نیکیاں کر رہا تھا، مگر بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا ریاکاری کر رہا تھا، تو اب اس کے پاس اچانک سے بگولا آ گیا، تو وہ باغ کو کیا ہو گیا کہ ہر چیز جلا کر چھوڑ دیا۔ تو جب اعمال میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے تو اعمال کو اسی طرح ضائع کر دیتا ہے، اب انسان دوبارہ سے ایسا باغ، ایسے نیکیاں کمانے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے کہ انسان کی موت آ جائے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں بچا میرا، نہ وہ واپس جانے کے قابل، نہ دوبارہ سے وہ نیکیاں کمانے کے قابل، کچھ نہیں بچتا پھر اس کے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آ سکتی، اولاد بھی کمزور۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں مثال دے رہا ہے؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں، ہمارے اعمال کو ہم سدھاریں، ہم کسی کو ایذا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے سے نیچے جو لوگوں کو ہے ہم ان کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کچھ کام کر کے، کچھ وہ دے کر، اور نہ ریاکاری۔ ریاکاری دیکھیں، ریاکاری کے تعلق سے کتنے بار ہم لوگوں نے پڑھا، ریاکاری کرنے سے لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے اعمال کو باطل نہیں کرو، نل اینڈ وائڈ نہیں کرو، کمپلیٹلی خراب نہیں کر لو، کیا کر کے؟ ریاکاری کر کے۔ اتنی وہ بات ہے کہ ایک دلکش باغ ہے، دیکھیں یہاں پر مثال، کتنا ایک دلکش، ایک خوبصورت باغ کا کتنا اچھا، ہر ایک کی خواہش ہوتی نا، دیکھیں کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوتے نیکیاں، کاش ہمارے پاس بھی ایسے باغ ہوتے، مگر فائنلی بچتا کیا کہ ایک دم اچانک سے جب اس میں باغ کو بگولا لگ جائے، نیک اعمال میں جو ہے نا ضائع کرنے والے اعمال والے معاملہ ہو کہ کیا ہو، کہ کچھ بھی نہیں، نیت میں کھوٹ ہو، نیت میں دکھاوا ہو،
پھر کیا رہے گا؟ برباد کرنے والوں جو ہے نا معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، صدقات پورے برباد ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک آگ سے بھرا ہوا بھگولا ہرے بھرے باغ کو ایک تباہ کر ڈالتا ہے، اسی طرح ریاکاری ریاکاری کر کے یا صدقہ دے کر، احسان جتلا کر، یا کسی اور طرح سے غریب کو ستا کر صدقہ دینے میں عظیم ثواب سے انسان محروم رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. ساری عمر نیکی کمائی، ساری عمر لگا دی نیکی کمانے میں، اور فائنلی اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، نیت میں کھوٹ تھا، تو پھر فائدہ ہی نہیں. اب وہ دوبارہ نہیں کما سکتا، بڑھاپا ہے، عمر کا بھی تقاضا ہو گیا، دوبارہ سے باغ نہیں لگا سکتا، اسی طرح نیکیاں بھی نہیں کما سکتا. ختم، اس کا معاملہ ختم ہو کے رہ جاتا. اللہ اکبر. کتنی گہری مثال ہے، کتنا زیادہ ہم کو سوچنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے نیکیاں کرنا بہت آسان، تسبیحات پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ اکثر کر لیتے ہیں، مگر اس کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ کر، ٹھیک ہے، ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، لوگوں کے سامنے بتا کر، احسان جتلا کر، ایذا دے کر. یہ 3 ایسے چیز ہے جو ختم اعمال کو کمپلیٹلی ضائع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھی اس کی مثال. تو دیکھیں، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرنے کے تعلق سے موٹیویٹ بھی کرتا ہے، پھر ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر صبر کرو، نہ کہ لوگوں میں احسان جتلاؤ. کر دیے ٹھیک ہے، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، یہ بتاؤ، نہ کہ یہ بتاؤ کہ میں یہ کری تھی، میں وہ کری تھی، یہ نہیں کرو. تو سبحان اللہ. اب یہ ہم اس خرچ کرنے کے تعلق سے چوتھی مثال دیکھیں، جو ہے آیت نمبر 266، جس کا یہ ہے، مثال کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ کھجور اور انگور کے علاوہ بھی دوسرے مختلف قسم کے دوسرے بھی پھل ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف کھجور اور عمل افضل اعمال ہی ہے، چھوٹے چھوٹے نیکیاں بھی ہوں گے، یعنی دوسرے مختلف قسم کے بھی جو ہے نا پھل موجود ہوں. اب کیا ہو، اس شخص کو بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے کمزور بچے ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے. تو اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال بتائی، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ میں مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم یہ کام نہیں کرو کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی لگا کر نیکی کے معاملات کرے، بڑے سے بڑا عمل کرے، افضل اعمال بھی کرے اور چھوٹے سے چھوٹے نیکیاں بھی کرے، اور پھر اس میں بعد میں ریاکاری کر لے، پھر یا ایذا دے دے، تکلیف دے دے، احسان جتا لے، تو خلاص کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کے مصداق میں، یعنی سملر ہے، ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ سیم مثال کو حضرت ابن عباس، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے ایسی ہی، کہ انسان جو ہے زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے اور فائنلی لاسٹ سٹیج، عمر کے لاسٹ سٹیج پر رہتا ہے، اور تب جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے شیطان کی جال میں پھنس کر. تو اس کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی اینڈنگ اچھی نہیں ہوئی. اس طرح جیسا باغ ہے، باغ بہت خوبصورت تھا، جوانی تھی اس کی، اچھا باغ بنایا، بہت محنت کرا، سب کرا، مگر فائنلی جب بڑھاپے میں پہنچا بچانے کے قابل ہی نہیں رہا، پھنس گیا شیطان کے جال میں. تو اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نیکی کی توفیق بھی دے، نیکی کو حفاظت کرنے والا بھی بنائے. اللہ ایسی ہم کو ایسی توفیق نہ دے کہ ہم نیکی کو ریاکاری
اور تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر ضائع نہ کر دے. ہم کو توفیق دے اللہ کہ ہم نیکیوں میں آگے بھی رہیں اور نیکیوں کی حفاظت بھی کریں. اور حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ اپنی زبانوں کے غلط استعمال سے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اصل چیز ہے ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں. تو دیکھیں کتنا یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ خرچ کرنے کے تعلق سے اب یہ ہماری جو چوتھی اور آخری مثال ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اتنے مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹریس دے رہا ہے کہ دیکھو. اور ریاکاری کی یہ دوسری مثال ہے کہ مطلب اتنی ہم اتنے اعمال کرتے ہیں. ہر انسان کر رہا ہے عمل, مگر اخلاص نہ ہو اور اس میں ریاکاری شامل ہو جائے, نیت میں کھوٹ آ جائے, نیت ہی نہیں ہو جس میں پیورٹی آف انٹینشن نہیں ہو, تو کچھ بھی نہیں بچے گا. بگولا آندھی بھی ہے, آندھی میں آگ بھی ہو. ٹھیک ہے, ریاکاری اس طرح سے معاملے کو خراب کر دیتی ہے, نیکی کو برباد کر دیتی ہے. ابتدا میں اچھے سے اچھا کرے, انتہا میں راکھ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم کو اس انتہا سے, اس اختتام سے اللہ ہماری محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے نیکیوں کا بہترین اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. چیز ہمیشہ یاد رکھیں, ایک ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اسی طرح ایک یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خواتیم, اینڈنگ پر ہے. آپ کا اینڈ کیسا ہوتا ہے, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. یہ یہاں پر مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ بڑھاپا اتنی بڑی مصیبت, پھر اولاد کی کمزوری اتنی بڑی مصیبت, پھر اچانک سے بگولا آ جائے, کوئی طریقے سے بھی اس کو بچا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, مصیبت پر مصیبت پر مصیبت. اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے ہاتھ ملنے کے, کچھ بھی نہیں. نہ اس میں وہ جوانی کا وہ شوق وہ باقی ہے, وہ عمر کا وہ لیول باقی ہے. بڑھاپے میں تو انسان بھاگ دوڑ کر ہی نہیں سکتا, پھر سے دوبارہ سے یہ باغ کھڑا ہی نہیں سکتا, ہر چیز ختم ہو کے رہ گئی. اب بس ہاتھ ملتے رہنا ہے. تو یہی مثال خرچ کر کے ریاکاری کریں, عمل کر کے اس میں ریاکاری شامل ہو جائے تو یہی معاملہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے مایوسی کے. تو یہاں پر یہی چیز سے بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں بہت اچھا تھا, انتہا راکھ ہو کے رہ گئی. اور اسی کا مثال مصداق جو ہے نا ابن عباس اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ زندگی بھر کام کرتے رہے, نیکی کے عمل کرتے رہے, اللہ کی فرما برداری میں رہے, اور آخری عمر میں آ کے نافرمانی کے کام کر رہے اللہ کا. یہ مثال بھی اسی میں آ جاتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ریاکاری, احسان جتانے سے اور ایذا دے کر اپنے اعمال ضائع کرنے سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم کو توفیق دے کے نیکیاں بھی کرے, نیکیوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی کرے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اور اللہ تعالی ہم کو اس مثالوں سے ہم کو بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارے اعمال درست ہو جائے. اور ہم میں سے کوئی اگر ریاکاری کرتا تھا یا یہ کرتا تھا تو اللہ کرے کہ اس کو توفیق ہو جائے, اور ہم یہ جو چیزیں نہیں کریں جو پہلے کرتے تھے. سبحان اللہ, کتنی بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہاں پر. خرچ کرنے کے تعلق سے, اعمال کے, نیک اعمال کے تعلق سے اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے, اور انسان کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے, پھر بات یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوں. اللہ کی خاطر خرچ کرنے والوں کی مثال کیسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ, یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے جو خالص نیت سے دیا گیا ہو. تو ہمیشہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں, مجھے کیا مطلوب ہے اور مجھے کیا چاہیے. ٹھیک ہے, میں کس کے خاطر کر رہی ہوں یہ عمل, ٹھیک ہے, اور مجھے کیا چاہیے. بات یہی ہے, اتنی محنت کر کے ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اب ایک دلکش باغ بناتے ہیں نیک اعمال کا, پھر اس کو اچانک سے پھر ہم اس میں ریاکاری شامل کر کے یہ سب چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں, جیسے نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں, کمپلیٹلی کچھ بھی باقی نہیں رہنا.
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ڈر لگتا ہے بھائی ایسے چیزوں سے. انسان ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں بہت اچھا بنے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم کو جنت اپنے عطا کرے. تو یاد رکھیں اس کے ڈر اور خوف کے ساتھ یہ معاملات کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے ساتھ ہمارے معاملات میں ریاکاری نہ آ جائے. جو بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بندوں کو دکھا کر، بندوں کو بتا کر، بندوں کو جتا کر، بندوں کو تکلیف دے کر اس کو ضائع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کی خاطر جو عمل کرنے والوں کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے عمل میں کتنی خلوص نیت ہے. اور پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ ہم کو بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم ایسے معاملات نہیں کریں جس طرح ایک شخص کا اپنا پورا باغ تباہ اور برباد کر لیا بگولا لگا کر. ٹھیک ہے، بگولا آ گیا اور پھر وہ سب چیز تباہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان تمام مثالوں سے سبق لے کر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے والا بنائے. اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے خبر میں ہمارا ساتھی بنے اور قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرے. اللہ کرے کہ اس قرآن کو پڑھ کر ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بنے. اور اس قرآن کا حق کیا ہے کہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت، اس کو اسی طرح پڑھنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. اس کے لیے محنت لگانا، اپنا وقت لگانا اور پھر اس کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، عمل کر کے دوسروں کو پہنچانا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو ہم سب میسنجرز آف دا میسنجر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر ذمہ داری چھوڑ کر گئی ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ تک ہی رکھیں، اپنے حد تک محدود رکھیں، پڑھے ہی نہیں، سمجھے نہیں، ایک روانگی ایک سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور جو سمجھ میں آ رہا ہے پتہ نہیں کبھی سمجھتے ہیں کبھی نہیں سمجھتے. یہ نہیں ہونا. سمجھنا، عمل کرنا، سمجھے بعد عمل نہیں کرے یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل میں لے کر آنا یہ اصل چیز ہے. کیونکہ قیامت کے دن عمل کے بارے میں سوال ہوگا. عمل کیا تھا، علم کتنا تھا یہ نہیں وہ ہوگا، عمل کیسا تھا. علم جتنا بھی حاصل کرے اس پر عمل کتنا کرے یہ سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی جواب دہی، کل کی جواب دہی کا احساس ہم سب کو اللہ تعالیٰ آج عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم آخرت کے دن کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.